السلام علیکم دوستو، آپ سب کو زاہد علی وائٹی چینل پر خوش آمدید۔ نماز میں گندے خیال یا وسوسے آنا۔ نماز میں گندے خیال اور دنیاوی کام یاد کیوں آتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا نماز کے دوران کوئی گندا خیال آ جائے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اگر ذہن میں کوئی برا خیال یا وسوسہ آ جائے تو کیا آخرت میں اس کی سزا ملے گی کہ نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سب سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وسوسہ کیا ہے۔ وسوسہ بیماری کی ایک قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ نیکی میں سستی کرتے ہیں اور کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو انٹرنیٹ پر گندی ویڈیو یا تصویریں دیکھتے ہیں، ان کے ذہن میں گندے خیالات اور وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ کیا نماز کے دوران ذہن میں کوئی برا خیال آ جائے یا پھر کوئی دنیاوی کام آ جائے، نماز ہو جائے گی یا نماز دوبارہ پڑھنے پڑے گی؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے آخرت میں باس پرس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چاہے خیالات اتنی ہی گندا کیوں نہ ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 132 سے ملتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے سوال کیا، ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنے زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسے خیالات بیان کرنے سے تمہارے دل میں ناگواری ہوتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی ایمان ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل و دماغ میں کوئی برا خیال آ جائے اور وہ اسے اپنے زبان پر لانے میں شرم محسوس کرے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر ذہن میں برے خیالات یا وسوسہ آئے اور انسان کو برا محسوس ہو تو اس پر آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے گندے خیالات کو برا سمجھنا اور شرم محسوس کرنا ضروری ہے، چاہے یہ خیال اور وسوسہ نماز کی حالت میں آئے یا عام حالت میں آئے۔ اگر عام حالات میں کوئی گندا خیال یا وسوسہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ وسوسوں کے علاج کا مفید ترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو اپنا ذہن کسی اور جانب متوجہ کرے جب تک کہ وہ وسوسہ دل سے مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ اگر نماز کے حالات میں آپ کے دماغ میں برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنے سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ نماز میں وسوسے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں اور آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہوگا تو نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اور دوسرا پیدا یہ ہے کہ آپ کے ذہن ترجمے کی طرف مصروف ہوگا، جیسے نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ وسوسوں سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے، جب نماز پڑھیں تو دل میں یہ تصور کریں جیسے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایسے بھی آپ کے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ وسوسوں سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے تو آپ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ اور زندگی اور موت کا کسی کو پتہ نہیں، کیا پتہ اگلی نماز نصیب ہو یا نہیں۔ لہٰذا ہر نماز کو اپنی زندگی کا آخری نماز سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس سے آپ کی نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمارے دل و دماغ میں آنے والے برے خیالات اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو شیئر کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔